بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لکم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون۔ 20واں پارہ 3 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ النمل کا آخری بقیہ حصہ، سورۃ القصص مکمل اور سورۃ العنکبوت کا پہلا ابتدائی حصہ۔ سورۃ النمل کے بقیہ حصے میں اللہ رب العزت نے جن باتوں کی طرف ارشادات اور تعلیمات دیتے ہوئے توجہ دلائی ہے، ان میں سر فہرست عقیدہ توحید پر عقلی دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو انگیخت کیا ہے اور اس کی عقل کو جھنجھوڑا ہے، اور ایسے دلائل پیش کیے ہیں کہ کوئی ذی شعور صاحب عقل ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اس میں قیامت کے چند مناظر کا ذکر ہے، جزا و سزا کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بن کر رہنے کا حکم ہے، اور تلاوت قرآن کریم کا حکم ہے۔ تو دلائل توحید کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو آفاق و انفس کا یہاں بیان کیا ہے، ان کا اختصار اس طرح ہے: آسمان، زمین، بارش اور کھیتیوں کا خالق کون ہے؟ زمین، نہریں، پہاڑ اور سمندروں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ مجبور، بے کس، لاچار، بے سہارا، مظلوم، مقہور لوگوں کی پکار کون سنتا ہے؟ بحری اور بری تاریکیوں میں تمہیں راستے کی طرف رہنمائی کون دیتا ہے؟ راستہ کون دکھاتا ہے؟ ہواؤں کا نظام پر کس کا کنٹرول اور تصرف ہے؟ تو یہ وہ چند آفاق و انفس کے مظاہر ہیں۔ اگر انسان جسے اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہے وہ غور و فکر کرے تو وہ حق بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جب وہ ساری کائنات کا خالق مالک صرف اور صرف جو ایک اللہ کو سمجھے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ اسی کے سامنے سر مسجود ہوگا اور اسی کی عبادت کرے گا اور اسی پر اعتماد و توکل کرے گا۔ تو اس دوسرا حصہ جو ہے سورہ نمل کا، اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے چند مناظر کا ذکر کیا ہے کہ پہاڑ یہ ہواؤں میں اڑیں گے اور جزا و سزا ہوگی، اور اللہ رب العزت ہر نیکی کی جزا دیں گے اور ہر بدی کی سزا دیں گے۔ اس دن اللہ رب العزت کے دربار میں ہر ایک کو انصاف ملے گا، اور قیامت کی ہولناکیوں سے اہل ایمان محفوظ ہوں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله كل شیء وامرت ان اکون من المسلمین وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرین۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنے مشن میں مصروف رہیں، اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں۔ آپ بیت اللہ کا جو رب ہے اور اس شہر کا جو رب ہے یعنی مکہ المکرمہ کا، جسے اللہ نے حرام کیا ہے،
اور ہر چیز اسی کے لیے ہے، آپ اسی کی عبادت کرتے رہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ آپ کی دعوت سے جو فیض یاب ہوا اور اس نے اس نور سے روشنی حاصل کر لی، ہدایت پا لی، تو یہ اس کے اپنے مفاد میں ہے۔ اگر اس نے اس ہدایت کو قبول نہ کیا تو سراسر اس کا نقصان ہے۔ تو آپ کی جو ذمہ داری ہے کہ آپ احسن انداز میں ابلاغ کرتے جائیں، لوگوں کو اللہ کی پکڑ اور عذاب سے انذار کراتے جائیں۔ سورۃ القصص قرآن کریم کی وہ عظیم و شان صورت ہے کہ جس کا تقریباً نصف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے، اور کچھ حصہ قارون اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے جو کچھ مکالمہ ہوا تھا اس کا ذکر ہے۔ تو سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو اہم واقعات ہیں اللہ رب العزت نے اس کو یہاں بیان کیا ہے۔ ان کی ولادت سے لے کر جوانی سے ہوتے ہوئے مدین کی طرف رخ کرتے ہوئے، پھر حضرت شعیب کی خدمت میں ان کا پہنچنا، اور پھر اس کے واپسی میں نبوت کا ملنا، فرعون کے دربار میں جانے کا حکم ہونا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کا ذکر ہے، حامان قارون کا ذکر ہے۔ تو یہ سورہ القصص بہت ہی جامع صورت ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مارکہ حق و باطل کا ایک عظیم مظہر ہے۔ تو اس صورت میں جو اہم عبرتیں ہیں، بصیرتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اہل علم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم من الرسل میں شمار کیا ہے، اور ابو الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے مقام و مرتبے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی حق و باطل کا ایک عظیم مظہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حق کے سمبل کے طور پر سامنے آتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں فرعون ہے، فرعونیت ہے، اس کے اعوان و انصار ہیں جو باطل کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بالخصوص اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلقہ قرآن کریم کی دیگر نصوص میں جو تمام قوموں کے لیے عبرتیں ہیں، بصائر ہیں، وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ ہم قرآن کریم کے نور سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں، اور اس بات کا ادراک احساس ہوگا کہ قرآن کریم ایک کتاب اعجاز ہے۔ یہ ہر دور و ہر زمان و مکان کے لوگوں کے لیے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی طبقہ انسانیت سے ہو، اس میں اسوہ ہے اور اس میں عبرتیں ہیں، اس میں بہت سے اسباق ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے جو اہم باتیں ہم یہاں بیان کر سکتے ہیں، ان کا اجمال کچھ اس طرح ہے۔ صبر و رضا، جو شخص اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر تسلیم و رضا کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں ہونے دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جنہوں نے بچے کو صندوق میں ڈال کر سمندر کے سپرد کر دیا، یہ دل گردے کی بات، کون والدہ ہے جو اس قسم کا مظاہرہ کرتی ہے؟ تو لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے بچے کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا،
فرعون کے محل میں پہنچ گیا، وہ فرعون جو اس بچے کو قتل کرنے کا متمنی اور خواہش مند تھا۔ اسی طرح اس بات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنے معاملات خدا پر بھروسہ کرتا ہے اور اعتماد کرتا ہے اور اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں اور اسے کامرانی سے نوازتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا سمندر میں ڈالا جانا اور قبطی کو پھر قتل کرنا، پھر ایک مصری کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصریوں کی سازش کے بارے مطلع کرنا، ان کا مدین جانا، وہاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو جانوروں کو پانی پلانا اور پھر وہاں ان کے پاس 8 یا 10 سال خدمت کرنا اور واپسی پر وحی الہی سے مشرف ہونا اور رسالت و نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہونا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اس سیرہ مبارکہ کا انڈیکس ہے جو اس سورہ کریمہ میں بیان ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جو شخص قوت ایمانی سے لبریز ہوتا ہے اور توکل اعتماد کی دولت سے سرشار ہوتا ہے، وہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اسے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے پائے استقلال میں لغزش نہیں پیدا کر سکتی۔ اندازہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مادی قوت طاقت کی کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے والا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ میں تو تجھے جادو زدہ انسان سمجھ رہا ہوں۔ تو پھر اس کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کا پہنچنا اور ببانگ دہل اللہ کی توحید کی طرف بلانا، پھر آگے فرعون کی دھمکیاں اور موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کے طعنوں سے نوازنا اور آپ کو جلا وطن کرنے کی دھمکی، قتل کرنے کی دھمکی، مختلف کی طریقوں سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مشن سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ آپ جمے رہے، ڈٹے رہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے دل و جان سے، قلب و قالب سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت کے وسائل اس انداز میں پیدا کرتے ہیں کہ کسی کو اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے اللہ نے چند ایسے اشخاص کو نامزد کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ تائید کر رہے ہیں فرعون کے بھرے دربار میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی بھی کر رہے ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے جو دشمنوں نے آپ کے خلاف پلاننگ کی ہے اور آپ کو اذیت تکلیفیں دینے کی پالیسی بنا رہے ہیں، تو انہی میں سے ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کو آ کر آگاہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب کسی شخص کے دل میں نور ایمان جاگزین ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے اس ایمان کے تحفظ کے لیے دنیا کی بڑی سی بڑی دھمکی کو ٹھکرا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوتا ہے جادوگروں کے ساتھ، اور وہ جادوگر جو فرعون سے انعامات طلب کر رہے تھے، بڑا سٹیٹس مانگ رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعتاً جادوگر نہیں ہیں، ایک غیر معمولی انسان، ان کا یہ عمل ہے، آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لاتے ہوئے وہ اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اور فرعون کو یہ کہتے ہیں جس نے ان کو کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہارے ٹانگیں، تمہارے بازو توڑ دوں گا، کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا، کہ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں زندگی سے محروم کر دے گا
اس دنیا میں فیصلہ کرے گا، لیکن ہم تیری ان دھمکیوں میں نہیں آنے والے۔ اور ایک اہم موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ انسان جس قدر مشکلات، کرائسس، بحرانوں سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ بالآخر اسے سرخرو کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین کے مصداق پھر اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ کی نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ تو بنی اسرائیل نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور کتنے سال اور کتنا طویل عرصہ وہ فرعون کی غلامی میں رہے، اور وہ ایک مظلوم مقہور قوم کے طور پہ رہے، لیکن اللہ رب العزت نے بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اور یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی قوم یا فرد جب کسی کا غلام بن جاتا ہے، وہ غلامی ذہنی طور پر ہو، جسمانی طور پر ہو، معاشی طور پر ہو، فکری طور پر ہو، تو ان قوموں میں زوال آ جاتا ہے، اور اس غلامی کے اثرات دیر با اس تک رہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دی، لیکن جب وہ فرعون کے شکنجے سے آزاد ہوتے ہیں تو غلامی کا اثر بعد میں بھی ان کے ذہنوں میں محسوس ہوتا ہے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یعنی جب کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ نے دوسرے شہر میں جا کر لوگوں سے جہاد کرنا ہے، تو آگے سے انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، کہا کہ بھئی آپ اور آپ کا رب جانے، آپ جا کر لڑائی کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ اہل علم نے لکھا کہ ان کی غلامی اور ان کی محکومی کا اثر تھا۔ ایک اور اہم سبق یہ ملتا ہے کہ زمین کا حقیقی وارث، بلاد و امصار کا حقیقی وارث وہی قومیں بنتی ہیں جن میں استقلال، استحکام، پامردی، عزم و ہمت ہوتا ہے، اور جن کے جذبات، احساسات میں ایک ایسی چیز آ جاتی ہے جو انہیں آگے کی طرف متحرک کرتی ہے، ایک مشن اور ایک ہدف مقرر کر لیتے ہیں۔ تو والعاقبۃ للمتقین، یعنی جو متقین ہیں، اللہ کے ڈر سے، خوف سے لرزاں ترساں رہتے ہیں، اور پھر عزم و ہمت کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو انجام کار ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور اللہ کی سنت اور عادت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ظالم جابر انسان یا قومیں وہ کتنا ہی ظلم کر لیں، بالآخر ان کو زوال ہے، فنا ہے، اور جو مظلوم ہے اس کی فریاد رسی ہوتی ہے، اگرچہ دیر کے ساتھ ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اور یہی قانون اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں فرمایا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ بعض اہل علم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو تحریک پاکستان، تاسیس پاکستان اور قیام پاکستان کے تناظر میں بھی اسٹڈی کیا ہے۔ وقت نہیں ہے ان مماثلت اور اور مشابہت کو بیان کرنے کا جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم میں اور پاکستان بننے سے پہلے اور بعد کے جو مسلمانوں کے حالات تھے ان پر، کہ ان کا اطلاق اور ان کی تطبیق بیان کی جائے۔ بہرکیف یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو لوگ کمزور ہیں
اور معاشی طور پر، سیاسی طور پر لاچار بے بسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کو اس واقعہ سے ہمت، استقلال کا درس ملتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو لوگ طاقت میں مبتلا ہوتے ہیں اور غرور، گھمنڈ، تکبر کر رہے ہوتے ہیں، وہی عموماً حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اسی طرح یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کو جب حق کی بدولت کامرانی و کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کو محفوظ رکھنا اور اس کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا، یہ بھی اس قوم کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ ایک اور اہم چیز کہ جو کسی بھی انسان کے عقیدہ و عمل کی ایک کمزوری ہے، اور وہ ہے ہیلہ سازی۔ ہیلہ سازی قوم موسیٰ کا جو واقعہ سبت ہے اس میں ملتا ہے کہ ان لوگوں کو ہفتے کے دن کے شکار سے منع کیا گیا تھا، مگر انہوں نے ہیلہ سازی کرتے ہوئے مچھلیوں کو جانے نہیں دیا، اور وہ ان کو ایک دن پہلے ہی آ کر گھڑے کھود لیتے تھے تاکہ مچھلی اس میں آ جائیں اور اگلے دن اس کو قابو کر لیں۔ تو اس میں ہیلہ سازی اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور ایک اہم بات اسی واقعہ کے تناظر میں کہ داعی حق جو ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا، وہ کسی بھی زندگی کے مرحلے میں اپنے مشن کو نہیں بھولتا۔ خوشی ہے، غمی ہے، وہ اسی تلاش میں رہتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی وہ لمحہ میسر آ جائے کہ جس میں وہ اپنے مشن کی بات کہہ سکے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکے۔ معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ کسی جابر ظالم قوم کا کسی پر مسلط رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حق ان کے ساتھ ہے، وہ اہل حق ہیں، بلکہ حق جو ہوتا ہے اس کی پہچان ہے ایمان سے اور للہیت سے، تقوی سے۔ اور ایک اہم بات کہ اللہ رب العزت قوموں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے ان کو مہلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یکدم اپنا عذاب نافذ نہیں کرتے، بلکہ قوموں کو سنبھلنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کے لیے مہلت دیتے رہتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے آئیں۔ اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی سیرت میں واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کسی انسان کو علم و فضل کتنا ہی دے دے، اسے یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ تو انسان کو ہمیشہ تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص تھا جسے اللہ نے بے حساب و کتاب مال و دولت سے نوازا تھا، اور جب اسے نصیحت کی گئی کہ بھائی اپنے مال سے اللہ اور اس کی مخلوق کا حق ادا کرتے رہو، تو وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا۔ کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ سبق دینے والے؟ یہ سارا سیم و زر، مال و دولت، یہ تو میرے بازوؤں کی کمائی ہے، میرے فن کی کمائی ہے، میں نے محنت کی ہے، میرے خون پسینے کی کمائی ہے۔ تو وہ اپنی اوقات بھول گیا، اور اس کا یہ تکبر اور اس کا یہ گھمنڈ اس کو لے ڈوبا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ تو وہ آنے والی نسلوں کے لیے تازیانہ عبرت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے محلات سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ کو ایسا غرور، تکبر پسند نہیں آتا۔ بالخصوص جو لوگ مالدار ہیں
ان کو چاہیے کہ اپنے مالوں میں غریب لوگوں کے حق نہ بھولیں۔ سورۃ العنکبوت یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے آزمائش کو شروع ہی میں بیان کیا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور بغیر کسی آزمائش کے؟ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ قوموں کو، افراد کو آزماتے ہیں۔ ایک حدیث کی روشنی میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آئی، اور ان کے بعد جو اہل حق ہوتے ہیں ان پر آتی ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اسے صبر شکر کرنا چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ افراد کو بھی آزماتا ہے اور قوموں کو بھی آزماتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی اقوام کا ذکر ہے، ان کی تباہی و بربادی کا ذکر ہے، اور آخر میں ایک دو اہم باتیں جو جزا و سزا کے حوالے سے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ کہ یہ جو اقوام، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا مختلف عذابوں کی شکل میں، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ان کی گناہوں کی پاداش میں پکڑا ہے، یعنی ان کے جو جرائم تھے اور ان کی جو غلط کرتوتیں تھیں ان میں سر فہرست شرک اور تکبر اور لوگوں پر ظلم و زیادتی، اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ زیادتی، بلکہ ان میں سے بعض کو انہوں نے قتل کیا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے ہم نے ان پر پتھروں کی بارش نازل کی، کسی کو ہلاک کر دیا گیا زلزلے کی صورت میں اور ایک چنگاڑ کی صورت میں، اور ان میں سے بعض کو زمین میں دھنسا دیا اور بعض کو غرق آب کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ یہ قرآن کریم کی وہ حقیقت ہے جو تقریباً ہر قوم کے زوال کا ایک اہم سبب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی انہوں نے اسباب مہیا کیے ہیں، حق بات کو ٹھکرایا، اللہ رب العزت کی عبادت توحید کو تسلیم نہیں کیا اور شرک کرتے رہے، غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ غیر اللہ کی عبادت ایک مکڑی کی طرح ہے، یعنی تمہارے جو معبودان باطلہ ہیں ان کی حقیقت ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ جو ہم مثالیں پیش کر رہے ہیں، واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس میں اہل علم، اہل عقل لوگوں کے لیے عبرتیں ہیں، بصیرتیں ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس پارے کا اسی مضمون سے اختتام کیا جس طرح آغاز تھا، یعنی عقیدہ توحید کے حوالے سے، خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، کہ اللہ نے آسمان و زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو اس قسم کے واقعات میں، مثالوں میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے دلوں کو قرآن کریم کے نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔